السلام علیکم، کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کے تمام ویورز کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ روحامہ یونس۔ ناظرین، کووڈ-19 نے جہاں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی انسانی جانوں کو خطرہ لاحق کیا ہوا ہے، وہیں کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن نے ہمارے ملک پاکستان کی اکانومی کو بڑی ہی بری طرح متاثر کیا ہے۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کر اسٹیٹ بینک روزگار اسکیم جیسے پیکیجز اور ریلیفز کا اعلان کیا، جن کے ذریعے سے ایزی بزنس لون حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اور اب اکانومی کی اس بدتر صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ یہ پیکیج کیا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں اور ہمارے انٹرپرینیورز اس پیکیج سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں، اسی متعلق آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسٹر عبدالواجد نے۔ ہی از اے وائس پریزیڈنٹ ایٹ نیشنل بینک آف پاکستان اینڈ ہی ورکس ایز اے ہیڈ آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ان مانسہرہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی پرسنل کیپیسٹی پر کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کو جوائن کیا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا کہ اس امپورٹنٹ ایشو پہ بات کی جائے۔ سر، پہلے تو میں اس طرف آؤں گی کہ یہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پیکیج ہے، یہ پیکیج کیا ہے اور ہمارے انٹرپرینیورز اس سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ جی، بیسیکلی یہ پیکیج جو ہے وہ امپلائیز کے روزگار کے حوالے سے ہے کہ جب اسٹیٹ بینک نے یہ فیل کیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بزنس ایکٹیویٹی کافی ساری رک گئی ہے، تو اس میں جو ہمارے آرگنائزیشنز تھیں، جتنے پرائیویٹ ادارے تھے، ان کے پاس دو ہی آپشنز تھے کہ یا تو اپنے امپلائیز کو فارغ کر دیں یا پھر ان کو ریٹین کریں۔ تو اسٹیٹ بینک نے ان کو ریٹین کرنے کے لیے یہ پیکیج دیا ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو، پہلے تو یہ 3 منتھس کی سیلری کا تھا کہ آپ ان کی سیلری ری فائنینس لے سکتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے۔ اب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا سپٹمبر تک، یعنی ٹوٹل یہ اپریل ٹو سپٹمبر 6 منتھس کے لیے آپ اپنے امپلائیز کو اگر فارغ نہیں کرتے اور آپ ان کو سیلریز پے کرتے ہیں تو یہ سیلریز آپ ری فائنینس لے سکتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے۔ اس کی ری پیمنٹ کا جو شیڈیول ہے وہ انہوں نے اگلے 2 ایئرس پہ اسپریڈ کر دیا کہ آپ کو 6 منتھس کا گریس ہوگا اور آپ 2021 اینڈ 22 میں کوارٹرلی بیسس پہ اس کی ری پیمنٹ کریں گے۔ اس پہ مارک اپ بھی بڑا نامینل سا رکھا گیا کہ جو آپ کے فائلرز ہیں ان کو 3% ہے، نان فائلرز کو 4% پہ وہ چارج ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو جو آپ کی ورک فورس ہے وہ آپ کی ریٹین رہے گی۔ اس سے اسٹیٹ بینک کا مین کنسرن جو ایز اے گورنمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ بے روزگار نہ ہوں، ان امپلائمنٹ ہوگی، اس سے ہمارے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ دوسری سائڈ پہ جو ہمارے ادارے ہیں بہت سارے، اگر وہ اپنی اسکلڈ لیبر کو فارغ کر دیتے ہیں اس ٹائم پہ، تو دوبارہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے پہ یہ لیبر ایزیلی اویلیبل نہیں ہوگی، تو وہ جو اکانومی کا سائیکل جب چلانا بھی ہوگا تو وہ چلانا کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس کو وہ پیکیج اناؤنس کیا۔ اس میں پھر کافی ساری چیزیں فردر ایڈ اپ بھی ہوئیں کہ انہوں نے اس میں یہ کیا کہ اگر چونکہ ظاہر ہے بینکوں کو تو ایک براڈر گائیڈ لائن دے دی گئی، لیکن اب ظاہر ہے بینکوں نے جب فائنینسنگ کرنی ہے تو اس میں کافی ساری سیکورٹیز ایشوز بھی ہیں، مارٹگیجز ہیں، اس میں بھی پھر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ رسک شیئرنگ کر لی ہے کہ اگر آپ ادروائز کسی وائبل پروجیکٹ کو یا بزنس کو فائنینس کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اگر مارٹگیج یا سیکورٹی کا ایشو آتا ہے تو اس میں گورنمنٹ آپ کے ساتھ لاس شیئرنگ میں شریک ہو جائے گی، تاکہ بینکس تھوڑا فریلی موو کر سکیں کہ اگر انہیں کوئی اپنا ادارہ ملتا ہے اس طرح کا جس کو وہ فائنینس کرنا چاہتے ہیں لیکن سیکورٹی ڈیفیسٹ ہے مارٹگیج میں، تو وہ اس کو فائنینس کر سکتے ہیں کہ اگر ان کیس فل آن ڈیفالٹ میں چلا جائے کسی سٹیج پہ تو ان کے ساتھ پرنسپل پورشن میں گورنمنٹ آف پاکستان شیئر بھی کرے گی۔ ٹھیک ہے سر، اب آپ یہ بتائیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پیکیج کا پروسیس کیا ہے، کون سے پروسیس اور کون سی اپلیکیشنز کو فالو کر کے یہ لون حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں نا۔ ایک تو جس طرح میں نے پہلے بتایا ویجز والا سیکشن ہے، اگر آپ نے ویجز میں ریلیف لینا ہے تو آپ کسی بھی اپنے قریب جو بھی آپ کا بینک ہے یا جس بینک کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹس مینٹین ہو رہے ہیں، آپ کے امپلائیز سیلریز لے رہے ہیں، آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ اپروچ کر کے اپنی اپلیکیشن دیں گے کہ جی یہ میرا سیلریز کا ایکسپینس ہے، اس کے لیے آپ کی جو لاسٹ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو ایز اے پروف لگانے پڑیں گے کہ جس سے یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا سیلریز کا یا ویجز کا جو بجٹ ہے وہ وہی ہے۔ اور سیکنڈلی اس کے ساتھ جو آپ سیلریز پے کر رہے ہیں اکاؤنٹس میں سیلری اگر پے کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ان امپلائیز کو اس سے آگے جتنے بھی جو آپ نے پے کر دیا آلریڈی
وہ تو آپ کو ریفائننس ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد آپ کے امپلائیز کو ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں سیلریز پے ہو جائیں گی. جب آپ بینک کو اپروچ کریں گے تو بینک آپ کی اپلیکیشن کو پروسیس کریں گے، اور اس میں جو فردر سیکیورٹی کی ڈیٹیلس ہیں یا باقی ہیں وہ کنسرن بینک آپ کو گائیڈ کر دے گا اس میں. ٹھیک ہے سر، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پروف آف ایویڈنس موجود ہوتا ہے ریگارڈنگ ٹو دیئر سیلریز، لیکن بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس پروف آف ایویڈنس نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس وٹنس موجود ہوتے ہیں. تو یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پیکیج ایسے لوگوں کے لیے کیسے بینیفیشیل ثابت ہوگا؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے امپلائیز کو اکاؤنٹس میں سیلری نہیں دیتے تو اس کے لیے پھر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آپ ان کی کمپلیٹ ڈیٹیلز ان سے لیں، جس میں کنسرن امپلائی کا نیم، اس کا CNIC، اس کا کانٹیکٹ نمبر، یہ ساری ڈیٹیل آپ لے کر ان کو فرسٹ منتھ میں ڈسبرسمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ کہیں گے کہ آپ سیکنڈ منتھ سے ان امپلائیز کے اکاؤنٹس کھلوا لیں تاکہ نیکسٹ منتھ سے ان کے اکاؤنٹس میں سیلری ڈسبرس ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے سر، یہ جو اپلیکیشن کی آپ نے بات کی کہ اپلیکیشن پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، اس اپلیکیشن کا فارمیٹ کیا ہے سر؟ اور پہلے میرا کویشچن سن لیں آپ، اس اپلیکیشن کا فارمیٹ کیا ہے، اور سیکنڈ یہ کہ کوئی بھی جا کے اپلیکیشن دے کے لون حاصل کر سکتا ہے؟ جی اس کا فارمیٹ اویلیبل ہے برانچز کے پاس. آپ اسٹیٹ بینک نے سرکولیٹ کیا ہوا ہے، تمام برانچز نے اس کو ڈسپلیز میں بھی رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ جا کر اپلائی کرتے ہیں تو اسٹاف ویل ٹرینڈ ہے، ویل انفارمڈ ہے، وہ آپ کی اپلیکیشن پروسیس کرے گا، اور اس میں جو بھی ریکوزٹ آپ سے ڈیٹیلز یا انفارمیشن اس کی اماؤنٹ کے حوالے سے، کتنی اماؤنٹ ہے، کیا سیکیورٹیز ہیں آپ کا، ان کے ساتھ پہلے سے کوئی مارگیج چل رہا ہے. چونکہ اس کا جو سیکنڈ ریلیف ہے وہ ویجز سے ہٹ کے آپ کے لونز پہ بھی ہے. کہ اگر آپ نے بینک سے کوئی لون لیا ہوا ہے اور آپ اس کی انسٹالمنٹ یا پرنسپل پورشن یا مارک اپ نہیں پے کر سکتے تو آپ کو ریسکیجول کروا سکتے ہیں. اپ ٹو 1 ایئر آپ اس کا پرنسپل بھی ڈیفر کروا سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی لون میں نے پرنسپل پورشن نہیں پے کر سکتا یا اس کا جو مارک اپ ہے وہ نہیں پے ہو سکتا، وہ ریسکیجولنگ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ جس بھی بینک جائیں گے تو پیپل آر ویل انفارمڈ، وہ آپ کو گائیڈ کر دیں. ٹھیک ہے سر، پلیز اس طرف آئیں کہ مارگیج کے متعلق کون سے اسپیسیفک ڈاکیومنٹس ہیں جو انٹرپرینورس کو پرووائڈ کرنے پڑیں گے؟ دیکھیے سب سے جو مارگیج آپ جس پراپرٹی کو آپ نے کرا اسی سے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اب اگر کوئی سوسائٹیز ہیں تو ان میں تو ٹرانسفر لیٹرز، پراپ لاٹ کے جتنے بھی ہوتے ہیں. ادروائز ہماری موسٹلی جو ہماری پیریفری میں لوگ ہیں وہاں پر ان کو فرد چاہیے ہوتا ہے پراپرٹی کا، اس کا NEC چاہیے ہوتا ہے اگر وہ آلریڈی مارگیج نہیں ہے، اس کا عکس شجرہ یا شجرہ تصویری، اس کو نقشہ تصویری کہتے ہیں کچھ لوگ، کچھ شجرہ عکس جو آپ کی پراپرٹی کی ڈیمارکیشن ہوتی ہے کہ جو بتاتا ہے اس کا رائٹ لیفٹ ایسٹ ویسٹ، وہ ریونیو والے اس کو سمجھتے ہیں. اور اس کی جو میوٹیشن کی کاپی ہے، انتقال کی کاپی ہے. یہ 4 بیسک ڈاکومنٹس ہیں جو آپ پراپرٹی کے لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد بینک اس کی ایویلویشن کرواتے ہیں، اس کے اوپینینز لیتے ہیں اور مارگیج کے لیے اکارڈنگلی گائیڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے سر، یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں یہ کہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ جی یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ملتے ہیں جو ہمارے پٹواری تحصیلدار آفیسز ہیں. نارملی تو ان میں ٹائم نہیں لگنا چاہیے، لیکن چونکہ کووڈ کی وجہ سے پہلے تو ریونیو آفیسز بھی ویک میں 2 دن کھل رہے تھے، اس سے تھوڑا سا پریشر زیادہ تھا ان پہ بھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ویل ورسڈ ہو ان چیزوں سے تو اسے 1-2 دن میں یہ ساری چیزیں مل جانی چاہیے. ٹھیک ہے سر، لیکن یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے عید سے پہلے یہ 2 دن اوپن ہوتے تھے، لیکن اب ان کا دورانیہ بڑھ کے 1 ویک تک چلا گیا، تو یہ بھی کافی ہیلپ فل رہے گا ہمارے انٹرپرینورس کے لیے. اور یہاں پہ ایک اور کویشچن سر کہ یہ جو ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے یہ بینک کی ذمہ داری میں آتی ہے یا پھر انڈیویجول ویریفیکیشن کروانا ضروری ہے؟ جی یہ ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن تو بینک کروائے گا نا. کلائنٹ جب ڈاکومنٹ دے دیتا ہے تو ہمارے جو لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں پینل پہ، ان سے ہم اس کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں. وہ اس پہ اپنا اوپینین دیتے ہیں کہ اگر ہم اس مارگیج میں جائیں اس پراپرٹی کی تو بینک کا انٹرسٹ سیف رہے گا. کرواتا بینک ہے، اس کے چارجز جو ہیں وہ نارملی کلائنٹ پے کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. سر یہ تو بات آ گئی ہماری کمپنیز اور ہمارے انسٹیٹیوٹس کی. ٹھیک ہے، ہمارا ایک اور طبقہ ہے جو کہ ہے لیبرز. تو سر لیبرز کے لیے کیا کوئی ایسا پیکیج بنایا گیا ہے جس کے ذریعے سے ان کو کوئی مدد ہو سکے؟ یہ بیسیکلی تو لیبرز ہی کے لیے بنایا گیا کہ وہ جہاں پر ان کی جابز ہیں تو وہ افیکٹ نہ ہوں. لیکن سر لیبرز تو وہ لیبرز جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو یہ نوٹیفیکیشنز وغیرہ کی سمجھ نہیں ہوتی، تو ان کی مدد کے لیے کیا کوئی ہیلپ ڈیسک لگایا گیا ہے؟ کیا کیا گیا ان کے لیے؟ نہیں، ان کی مدد کے لیے تو ایز سچ کوئی اسپیسیفک پیکیج جو انڈائریکٹ ہے نا، اسٹیٹ بینک نے امپلائرز کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ اپنی لیبر کو فارغ نہ کریں،
ہم ان کی سیلریز کا بوجھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو فار سرٹن پیریڈ تیار ہیں. تو اب اس میں تو لیبر ہمسیلف کوئی انیشیٹو نہیں لے سکتا کہ وہ اپروچ کرے کہ جی اسے بینک کوئی فیسلٹی اس سلسلے میں. تو بیسیکلی امپلائرس کو کہا کہ آپ پہ ویجز کا جو برڈن ہے اس کو ہم شیئر کرنے کو ٹھیک ہے سر. تو یہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پیکیج ہے، کیا اس کی اویئرنیس کے لیے کوئی میڈیا کیمپین چلائی گئی یا پھر کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے؟ جی اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، اسٹیٹ بینک نے بھی، تمام کمرشل بینکس نے میڈیا کیمپینز بھی کی، اپنی ویب سائٹس پہ بھی لگایا، ہر برانچ کے باہر پینافلیکسز ڈسپلے کیے، تمام کسٹمرز کو SMS الرٹس کے ذریعے کنوے کیا گیا کہ اگر آپ کی کووڈ-19 کی وجہ سے انکم افیکٹ ہوئی ہے تو آپ اپنے لونز کی ڈیفرمنٹ لے سکتے ہیں. امپلائرس کو سے ساری چیزیں کمیونیکیٹ کی گئیں. تو گورنمنٹ نے بڑے میگا لیول پہ اس کی اویئرنیس کیمپینز چلائیں اور موسٹلی لوگ اس سے اویئر ہیں کہ یہ فیسلٹی وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر ذرا اس طرف آئیں کہ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے، کیا اس کے لیے کوئی پیکیج بنایا گیا ہے؟ اس کا بھی اعلان کیا گیا کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے؟ جی کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے گورنمنٹ نے ریسنٹلی بینکس کو مینڈیٹری ٹارگیٹس دیے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2021 کے ایئر اینڈ تک آپ کا جتنا بھی لون پورٹ فولیو ہے اس میں مینڈیٹری ہوگا کہ 5% شیئر آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر کو، اس میں ریزیڈینشیل بھی ہے اور نان ریزیڈینشیل بھی ہے، کہ آپ دونوں سیکٹرز میں آپ کا منیمم 5% جو آپ کا پورٹ فولیو ہے وہ اگینسٹ کنسٹرکشن سیکٹر ہونا لازمی ہے. تو بینکس نے بھی آگے اس کے لیے اپنی برانچز کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ آپ نے اب جتنی بھی لینڈنگ اس ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے کہ آپ کا پورٹ فولیو میں 5% کنسٹرکشن سیکٹر کو لامحالہ آپ نے یہ کرنا ہوگا. تو اس سے یہ ہے کہ اب بینکس جب اس پہ مینڈیٹری ٹارگیٹس کو اسٹیٹ بینک پرسو کریں گے تو بینکس اس کے لیے ابھی پالیسیز بن رہی ہیں، وہ پالیسیز بھی بنائیں گے، اسکیمز بھی لائیں گے تاکہ یہ والا ٹارگیٹ لازمی میٹ ہو. اس سے بہت اچھی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. ٹھیک ہے سر. ایک اور بات کہ سر ذرا اسپیسیفکلی بتا دیں کہ ایسے کون کون سے ادارے ہیں جو اس پیکیج سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ کووڈ-19 نے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے اور بڑی ہی برے طریقے سے متاثر کیا ہے. تو کیا جو اسکول اینڈ کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے؟ جی ہر وہ ادارہ جو اپنے امپلائیز کو کووڈ-19 کی وجہ سے فارغ نہیں کر رہا، گو کہ اس کی بزنس ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہوئی ہے یا بالکل بند ہے، اگر وہ اپنے امپلائیز کو فارغ نہیں کر رہا ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے سر. بہت بہت شکریہ. کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک آپ کا مشکور ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے بڑی ہی اچھی اور زبردست انفارمیشن ہم تک پہنچائی، اور اس انفارمیشن سے ہمارے انٹرپرینورس کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین، وائس پریزیڈنٹ صاحب کی باتوں سے یہ عیاں ہو گیا کہ پاکستان میں اب ان امپلائمنٹ کا خدشہ نہیں رہا. تو اگر آپ اپنے امپلائیز کی سیلریز کو لے کر کسی بھی قسم کی مشکل کا شکار ہیں تو اپنے متعلقہ برانچ کو وزٹ کریں، متعلقہ بینک کو وزٹ کریں اور اس پیکیج سے فائدہ اٹھائیں. اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اتنے اچھے اقدامات کیے. اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پیکیج کو لے کر اگر آپ کسی بھی قسم کی کنفیوژن کا شکار ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ ctvn.pk یا پھر کامنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. ہم آپ کی اس کنفیوژن کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت اویئرنیس ملی ہوگی. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.